بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ قابیل کا کھیتی باڑی کا کام تھا اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا تھی جو کہ خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کر دی تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز اور صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا تھا اسے قدرتی طور پر ایک آگ آ جاتی اور اس کو کھا جاتی تھی، اور جس کا قبول نہیں ہوتا تھا آگ اسے کھاتی نہیں تھی۔ قابیل نے ایک ڈھیر گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی تھی کہ اے اللہ، جو اقلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آنے والی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی، اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھایا اور رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد، بغض، اناد بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلہ پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین گرامی، قابیل کے دل میں حسد بھڑک اٹھا اور شیطان نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر ابھار دیا۔ ان دنوں آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان لعین نے ان کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ ڈالا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک دن ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، اور اسی حالت میں قابیل کا انتقال ہوا۔ قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، اور قتل کے بعد اس کا سارا جسم کالا ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی تھی۔ جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والوں کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے قتل پر اتنا غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ 100 سال کے بعد ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی تھی، یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ تب جا کر آدم علیہ السلام مسکرانے لگے۔ ناظرین گرامی، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب اسے دفنانے کا اس کو کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا کہ اس لاش کو کیا کیا جائے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا جہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے
اور اس کا کیسے ٹھکانے لگائے، تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے۔ دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون ایک کوے کو بنا کر بھیجا۔ علامہ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پریشان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا ہوں۔ دوسرے نمبر پر قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ تیسری توجیہ جو بیان کی گئی ہے کہ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو وہ اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیمان ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ جاؤ، وہاں دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر پہنچے۔ انہیں جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا اے حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن اور دفن کریں گے، اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن اور دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی بن کر کھڑے تھے۔ جی دوستو، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، کیسے مردے کو کفن دینا ہے، دفن کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے اور اس کو غسل کیسے دینا ہے، یہ ساری ترتیب جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو کہانی یوٹیوب چینل۔